السلام علیکم۔ لاہور اسٹوڈیو میں آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر اسرار احمد، تنظیم اسلامی پاکستان کے امیر۔ ڈاکٹر اسرار احمد پاکستان اور اس وقت جو عالمی سیاست ہے اس پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ آپ کی جماعت یعنی تنظیم اسلامی پاکستان ملک میں جو نظام خلافت ہے اس کی داعی ہے، اور ڈاکٹر اسرار احمد ناظرین جو پاکستان کی انتخابی سیاست ہے، پاکستان کا جو جمہوری نظام ہے اس کے خلاف ہیں۔ اس کے باوجود کہ آپ کا جو انتخابی سیاست سے تعلق نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد پاکستان کی سیاست سے الگ نہیں ہے۔ آپ پاکستان کے ان دانشوروں میں، ان ممتاز اور روشن خیال علماء میں شامل ہیں جو پاکستان کی سیاست پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور قوم اور ملک کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں گاہے بگاہے اس حوالے سے اپنی رائے سے بھی آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد سے لاہور اسٹوڈیو میں ہمارا آج کا موضوع جس پر بات چیت ہوگی وہ الیکشن کے بعد ملکی سیاسی صورتحال، اس وقت جو حکومت سازی کا عمل چل رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر جو صدر پرویز مشرف کے بارے میں مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں، اس موضوع پر بات چیت کریں گے۔ ڈاکٹر اسرار احمد تنظیم اسلامی پاکستان کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ امیر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، 18 فروری کے انتخابات کے نتائج سامنے آ چکے ہیں، اور ان انتخابات سے ایک بڑی نمایاں تبدیلی آئی ہے کہ 8 سال سے جو ہمارے ملک میں برسر اقتدار جماعت تھی پاکستان مسلم لیگ کاف، اور اس میں ڈاکٹر صاحب اس گزشتہ 5 برسوں کے دوران تقریباً 5 سے زیادہ ایسی پارٹیاں تھیں جو ضم ہو گئی تھیں۔ آفتاب احمد شیرپور کی پاکستان پیپلز پارٹی، شیرپور گروپ تھا، اس کے علاوہ فاروق لغاری کی جماعت تھی، ملت پارٹی اور پیٹریاٹ، اس طرح کئی چھوٹے گروپ شامل تھے۔ لیکن 18 فروری کے انتخابات میں 5 سال تک اقتدار میں رہنے والی پاکستان مسلم لیگ کاف کو شکست ہوئی ہے، اور اس شکست کا نہ صرف مسلم لیگ کاف کو نقصان ہوا ہے بلکہ جو پارٹیاں اس میں ضم ہوئی تھیں ان کا اب نشان بھی مٹ چکا ہے ہماری سیاست سے۔ آپ کو ڈاکٹر صاحب اس نتائج پر آپ کا مجموعی تاثرات کیا ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات کے نتائج ہماری سیاست میں ایک نئے سفر کا آغاز ثابت ہوں گے، یا جس طرح 88 کی صورتحال تھی صدر ضیاء الحق کے بعد پاکستان میں ایک نئی سیاسی کروٹ نے جنم لیا تھا، ہم اسی دورہائے پر واپس چلے جائیں گے؟ آپ نے جو فرمایا کہ میں الیکشن کی سیاست کے خلاف ہوں، یہ بات صحیح نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے بقا کے لیے اور اس کے اسموتھلی چلنے کے لیے انتخابی سیاست لازمی ہے، جاری رہنی چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی شخص کے زندہ رہنے کے لیے اس کی سانس کی آمد و رفت جاری رہے گی تو وہ زندہ رہے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں اسلام کا نظام، اور نظام سے مراد پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، the system of social justice as given by Allah subhanahu wa ta'ala through his messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and his book قرآن، اگر اس کو نافذ کرنا ہے تو وہ الیکشن کے ذریعے ممکن نہیں ہے، اس کے لیے ایک ریولوشن کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ ملک رہے گا تو یہاں ریولوشن آئے گا، لہذا میں نے کبھی انتخابات کی مخالفت نہیں کی ہے۔ میں تو ان لوگوں کو کہ جو کہتے یہ ہیں کہ ہم یہاں اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں انہیں بتاتا ہوں کہ در حقیقت آپ غلط راستے پر ہیں۔ الیکشن کے ذریعے سے کسی پوری دنیا میں کسی ملک کے نظام کو چلایا جاتا ہے، اور یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کچھ بہتری پیدا ہو جائے، بعض جزوی اعتبارات سے کوئی اصلاح ہو جائے، پہلے کے مقابلے میں کوئی بیٹر جو ہے وہ ٹیم سامنے آ جائے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ انتخابی سیاست کے آپ قائل ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں اصلاح ہو، بہتری ہو، لیکن میں اپنے سوال کی جانب واپس جاتا ہوں کہ ان الیکشن کے جو نتائج آئے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان نتائج سے پاکستان میں ایک نیا سیاسی سفر شروع ہوگا، یا پھر ہم جس طرح 88 میں صورتحال تھی، مرکز میں پاکستان پیپلز پارٹی تھی اور پنجاب میں نواز شریف تھا اور ایک سیاسی کشمکش شروع ہو گئی تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ ویسی صورتحال میں پہلی ہم بات تو مبتلا میں ہو آپ سے جائیں یہ گے؟ عرض کر دوں، یہ ذرا 2 منٹ لگیں گے اس میں۔ چند سال سے میں پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بالکل مایوس ہو چکا تھا کہ پاکستان ریزون دی ایتھ جو ہے اس کا اسلام، چونکہ ہم نے 60 سال سے زیادہ گزار دیے یہاں اسلام نافذ نہیں کیا، تو پاکستان ہیز لاسٹ اٹس ریشنل ہے، پہلی بات۔
اور دوسرے یہ کہ پاکستان کی پوری زندگی میں آدھے سے زیادہ عرصے جو یہاں فوجی حکومت رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل ثابت نہیں کر سکے ہیں کہ ہم جو بھی دنیا کے معیارات ہیں اس کے مطابق ایک آزاد اور خود مختار اور باوقار اور باعزت اور خود مکتفی ایک ملک کی حیثیت سے زندہ رہ سکیں۔ اس میں ڈاکٹر صاحب قصور کس کا تھا؟ سیاستدانوں کا قصور میری تھا؟ بات پوری ہونے دیجیے۔ لیکن دو چیزوں سے میرے اندر ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے۔ پچھلے ایک سال کے جو واقعات ہیں، وکلاء کی تحریک جو ہے وہ واقعتاً میرے نزدیک بہت ہی امید افزا ہے۔ جس طرح انہوں نے سختیاں جھیلی ہے، کوئی توقع نہیں ہو سکتی تھی۔ nobody could say it beforehand کہ ایسی تحریک چل سکتی ہے۔ چلی ہے، اور پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کوئی گام ماجے تو نہیں ہے، ہمارے عام لوگ تو نہیں ہیں کہ جن کو مولوی جو ہے جنت کی خبریں دے کر اور سڑک پر لے آئیں۔ یہ تو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو اس اعتبار سے معلوم ہوا کہ قوم مردہ نہیں ہے۔ شاید ہم سے کوتاہی ہوئی ہے جو اسلام کے علمبردار ہیں اس ملک میں، کہ وہ اسلام کے میسج کو صحیح طور پر کنوے نہیں کر سکے۔ دوسرا معاملہ یہ حالیہ انتخابات کا ہے، اس سے بھی میرے اندر امید کی مزید کرن روشن ہوئی ہے، اس لیے کہ اندیشہ شدید تھا کہ یہاں ریگنگ ہوگی اور بڑے پیمانے پر ہوگی، اور پھر ایک عوامی تحریک چل جائے گی، اور وہ عوامی تحریک پھر بد امنی کی طرف پہنچے گی، اور اندیشہ یہ تھا کہ یہاں سول وار تک کی نوبت آ جاتی، اور اس کے لیے ہمارے مشرق اور مغرب دونوں طرف، جیسے آپ کو معلوم ہے کسی بیابان میں کوئی شخص دم توڑ رہا ہو کسی وجہ سے، کوئی مسافر جو ہے بھٹکا ہوا ہے اور بھوک پیاس سے مر رہا ہے، تو گدھ جمع ہو جایا کرتے ہیں انتظار میں کہ یہ مرے تو ہم اس پر حملہ آور ہوں اور اس کی بوٹیاں جو ہے نوچ کر کھائیں۔ اسی طرح مشرق اور مغرب دونوں میں گدھ موجود تھے۔ نیٹو فورسز کو الرٹ کر دیا گیا تھا، تیار رہو، ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں بدامنی ہو اور ہمیں وہاں جانا پڑے تاکہ آرڈر ریسٹور کر سکیں، اور انڈیا نے بھی اپنی فورسز کو الرٹ کر دیا تھا۔ یہ جو چیزیں جو ہیں یہ در حقیقت بتاتی ہے کہ حالات کس قدر مایوس ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ غیر متوقع ہیں؟ الیکشن کا ہو جانا غیر متوقع ہے۔ پرامن انداز میں الیکشن ہو گئے، اور کسی پارٹی نے بھی کسی میجر جو ہے ریگنگ کا الزام نہیں لگایا، اور لوگوں نے یہی محسوس الیکشن سے پہلے اندیشے تھے، بڑے شدید تھے، بہت شدید تھے، پوری دنیا میں تھے۔ تو بہرحال ایک تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس الیکشن سے میرے اندر وہ امید کی کرن روشن ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے توقع یہ ہے کہ اب انشاءاللہ حالات سن 88 والے نہیں رہیں گے۔ اگر یہاں پر اصل میں جو کوشش ہو رہی ہے، زرداری صاحب جو کر رہے ہیں کہ کوئی نیشنل گورنمنٹ بنائی جائے، وہ میرے نزدیک ورکیبل نہیں ہے۔ ابھی ہم اتنے میچور نہیں ہیں پولیٹیکلی کہ نیشنل گورنمنٹ کو ورک کر سکے، اس کے لیے بہت میچورٹی کی ضرورت ہے۔ لیکن اتنے میچور ضرور ہو گئے ہیں کہ اگر پارٹی کا جو ہم خیال پارٹیوں کا کولیشن بن کر، مثلاً پیپلز پارٹی، اس کے ساتھ ایم کیو ایم نظریاتی طور پر بہت اس کے قریب ہے، اے این پی یہ واقعتاً قریب ہے، اور اگر اس کے ساتھ مشرف صاحب بھی رہتے ہیں اور ان کے لائل جو لوگ ہیں جو رہ گئے بچے کھچے وہ بھی جمع ہو کر یہ ایک گورنمنٹ بن جائے مضبوط، تو اس کے ساتھ ہی نون لیگ جو ہے وہ ایک صحت مند اپوزیشن کا رول پلے کرے، اس کا اب امکان ہے میرے نزدیک۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو بھی دنیا میں معروف جو معیارات ہیں جو کہ ملکوں کو چلانے کے لیے اور سیاست کو چلانے کے لیے، جو ہمارے ہاں اس سے پہلے موجود نہیں تھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا مطلب ہے کہ اے این پی، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا اگر اتحاد ہوتا ہے تو ایسی حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی؟ ہاں نہیں، یہ اگر اتحاد مطلب یہ نا کہ تو پھر اگر تو نیشنل گورنمنٹ بنائی جائے گی تو پھر تو پیپلز پارٹی بھی ہوگی، ایم کیو ایم بھی ہوگا، کاف بھی ہوگی، نون بھی ہوگا، اے این پی بھی ہوگا، اور یہ جمعیت علماء اسلام بھی ہوگی۔ میرے نزدیک ایسی کسی حکومت کا ورک کرنا بہت مشکل ہے۔ شکریہ ڈاکٹر اسرار احمد۔ ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد تنظیم اسلامی کے بانی ہمارے ساتھ ہیں، اور ان سے ہم پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہی کا بریک کا وقت ہوا ہے۔